السلام علیکم اور گو ٹو لرننگ سنڈے اردو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت پر بات کرنے والے ہیں، 17ویں صدی کے عظیم ایرانی فلسفی ملا صدرا۔ ان کے فکر و فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ملا صدرا کی زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں اور ان کے جو بنیادی نظریات ہیں نا، جیسے وجود کی اولیت، جی حرکت جوہریہ اور روح کا سفر، ان اہم چیزوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ملا صدرا یعنی صدر الدین محمد شیرازی 1571 میں شیراز ایران میں پیدا ہوئے۔ پھر وہ اصفہان گئے جو اس وقت علم و حکمت کا آپ کہہ لیں گڑھ تھا۔ بالکل، بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے بڑے نامور اساتذہ سے پڑھا، جیسے شیخ بہائی، میر داماد۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ سب چھوڑ کر کم کے پاس کہک گاؤں چلے گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو سب سے گہرے فلسفیانہ خیالات ہیں نا، وہ اسی زمانے میں، اسی تنہائی میں پختہ ہوئے۔ اچھا۔ اور یہیں سے ان کے وہ بنیادی نظریات سامنے آئے جنہوں نے اسلامی فلسفے پر آپ کہیں کہ ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا۔ ان میں سب سے اہم ہے اصالت الوجود، اصالت الوجود یعنی وجود کی اولیت۔ جی بالکل، وجود کی اولیت، یعنی کسی بھی چیز کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کا ہونا ہے، اس کا وجود، نہ کہ اس کی ماہیت، یعنی وہ چیز کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بڑے فلسفہ تھے جیسے ابن سینا، وہ ماہیت کو زیادہ بنیادی سمجھتے تھے۔ اچھا، تو یہ فرق اہم کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے وجود کو ماہیت پر فوقیت دینے سے سوچ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ملا صدرا کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو حقیقی ہے، ذاتی ہے، لازمی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ باقی جو کچھ بھی ہے، یہ پوری کائنات، تمام مخلوقات، ان کا وجود ممکنہ ہے، یعنی وہ ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی۔ ٹھیک۔ اور ان کا وجود اللہ کے وجود کا ہی ایک، آپ سمجھیں، پڑتو ہے، ایک فیض ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے سورہ نور میں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اس نظریے سے نا، کائنات اور خالق کا جو رشتہ ہے وہ زیادہ گہرا، زیادہ براہ راست ہو جاتا ہے۔ وجود ایک بہاؤ کی طرح ہے جو اصل سرچشمے سے نکل کر ہر چیز تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا، تو وجود اصل ہے اور ایک مسلسل فیض کی طرح ہے، مگر یہ وجود کیا یہ ساکن ہے یا بدلتا رہتا ہے؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں ہر چیز کو بدلتا ہوا ہی دیکھتے ہیں نا۔ بالکل صحیح سوال اٹھایا آپ نے، اور یہیں پر ملا صدرا کا دوسرا بہت اہم اور منفرد نظریہ آتا ہے، الحرکت الجوہریہ۔ الحرکت الجوہریہ یعنی جوہر میں حرکت؟ جی، جوہر میں حرکت۔ ارسطو اور ان کے ماننے والے یہ سمجھتے تھے کہ چیزوں کی صرف ظاہری حالت، یعنی اعراض، وہ بدلتی ہیں۔ ہاں۔ ان کا جو اصل جوہر ہے، ان کی بنیاد، وہ نہیں بدلتی۔ لیکن ملا صدرا نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، تبدیلی صرف اوپر اوپر نہیں ہے، بلکہ ہر شے کے اصل جوہر میں، اس کی بالکل بنیادی حقیقت میں بھی ہر لمحہ مسلسل تبدیلی اور حرکت جاری ہے۔ اوہ، یعنی جیسے کوئی بیج ہے تو وہ صرف اوپر سے نہیں بدلتا بلکہ اندر سے اپنے جوہر میں بدل کر پورا درخت بن جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ یا جیسے ایک بچہ ہے، وہ صرف جسمانی طور پر بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پوری ہستی، اس کا جوہر تبدیل ہو کر ایک بالغ انسان بنتا ہے۔ واہ! ملا صدرا کے لیے یہ کائنات کوئی رکی ہوئی تصویر نہیں ہے، یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک بننے کا عمل ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بات صرف مادی چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہی اصول انسان کی روح پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ہماری روح بھی، وہ بھی ایک سفر میں ہے، مسلسل بدل رہی ہے۔ جی ہاں، روح بھی اپنے جوہر میں مسلسل حرکت میں ہے، ارتقاء کر رہی ہے۔ تو یہ روحانی ارتقاء، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ملا صدرا کہتے ہیں کہ یہ ارتقاء علم، معرفت، تقوی اور نیک اعمال سے ہوتا ہے۔ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم پر عمل کرتا ہے، اتنا ہی اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے اور اللہ کے قریب ہوتی جاتی ہے۔ یہی تو وہ معرفت نفس اور معرفت رب کا سفر ہے جس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جیسے امام علی کا قول ہے، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ملا صدرا اسی کو روح کی جوہری حرکت کہتے ہیں۔ اور علم کی بات چلی ہے تو ان کا ایک اور نظریہ بھی تو ہے، اتحاد العقل والمعقول، عقل، عاقل اور معلوم کا ایک ہو جانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے؟ بالکل، یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں۔
ملا صدرہ کے نزدیک حقیقی علم وہ ہے جو جاننے والے کی ذات کو بدل دے۔ جب ہم کسی حقیقت کو واقعی گہرائی سے جان لیتے ہیں نا، تو وہ علم صرف ہمارے دماغ میں نہیں رہتا، وہ ہماری ذات کا، ہماری ہستی کا حصہ بن جاتا ہے، ہمیں روشن کر دیتا ہے۔ یعنی جاننے والا اور جانی گی چیز وہ ایک ہو جاتے ہیں؟ ایک طرح سے جی ہاں، متحد ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو انصاف کی حقیقت کو جان لے وہ خود عادل بننے کی کوشش کرے گا۔ صحیح۔ یہ بات امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی ملتی ہے کہ علم وہ ہے جو فائدہ دے، نہ کہ وہ جو صرف یاد کر لیا جائے۔ تو گویا روح جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، پھر علم و عمل سے ترقی کرتی ہے، اور موت کے بعد بھی اس کا سفر ختم نہیں ہوتا؟ جی نہیں۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے الاسفار الاربع یعنی 4 سفر، کیا وہ اسی روحانی سفر کے بارے میں؟ بالکل، وہ کتاب تو ملا صدرہ کی فکر کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس میں وہ ایک عارف کے 4 روحانی سفر بیان کرتے ہیں۔ پہلا سفر مخلوق سے خالق کی طرف یعنی حق کی تلاش۔ دوسرا سفر خالق میں رہتے ہوئے خالق کے ساتھ یعنی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرنا۔ تیسرا سفر خالق سے واپس مخلوق کی طرف لیکن اب حق کے ساتھ یعنی دوسروں کی رہنمائی کے لیے۔ اچھا۔ اور چوتھا سفر مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کے ساتھ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے جڑے رہنا۔ یہ گویا معرفت الہی کے مکمل مراحل ہیں، اور ملا صدرہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی قیامت پر یقین رکھتے تھے، اور اپنے تمام نظریات کی بنیاد وہ قرآن اور حدیث پر رکھتے تھے۔ واقعی ان کی فکر میں ایک خاص بات تو یہی لگتی ہے کہ انہوں نے فلسفہ یعنی عقلی دلیل، روحانی تجربہ یعنی عرفان، اور وحی یعنی قرآن و سنت، ان سب کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ جی ہاں، یہی ان کی عظمت ہے۔ انہوں نے ایک مربوط نظام پیش کیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ عقل اور ایمان میں، شریعت اور طریقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ گہری ہم آہنگی ہے۔ صحیح۔ ان کا فلسفہ تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وجود کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات کیوں اور کیسے مسلسل بدل رہی ہے؟ اور شاید سب سے اہم سوال، ہماری اپنی زندگی کا، ہماری روح کا سفر کس طرف ہے اور اس کی سمت کیسے درست رکھی جائے؟ یہ بہت گہرے سوالات ہیں۔ یہ خیالات یقیناً مزید غور و فکر چاہتے ہیں۔ شاید یہ ایک اچھا نکتہ ہے اپنے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا کہ اگر تبدیلی ہی کائنات کی اصل حقیقت ہے تو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے قبول کرتے ہیں، اور اسے اپنی روحانی ترقی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ۔ go2learning.ai کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، آگے بڑھیں، اب اردو زبان میں۔ شکریہ۔